بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا وطن، میری ماں، مادر وطن پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے اور یہ تشخص ہمیں بے حد عزیز ہے. 9 مئی کا واقعہ، ریاست پاکستان نے اس پہ ایکشن لیا اور جناح ہاؤس کی ناموس کے لیے پورے ملک میں کریک ڈاؤن ہوا. میں اس پہ بحث نہیں کروں گا، لیکن ایک جناح ہاؤس کے لیے اس قدر ایکشن، اور جو جناح کا پورا پاکستان ہے جہاں پہ ہماری سو کالڈ یوتھ، ہم آزادی کی بات کریں تو آزادی کا مطلب مادر پدر آزادی نہیں ہوتا. ہم ایک آزاد ریاست ہیں، آزاد معاشرہ ہیں. یہاں پہ آزادی رائے، آزادی اظہار سب کچھ ہمیں سننے کو ملتا ہے، لیکن مادر پدر آزادی کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. ہم ایک اسلامی ریاست ہیں. سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف جو مواد اپلوڈ ہوتا ہے اس پہ تو ایکشن ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. یہ ریاست اور ریاسی ادارے ہمیں بے حد عزیز ہیں، ان پر کوئی آنچ آئے یہ ہمیں ہرگز گوارا نہیں ہے. لیکن جب قومی غیرت کی بات آتی ہے، قومی حمیت کی بات آتی ہے، اسلامی اقدار کی، مشرقی اور معاشرتی اقدار کی بات آتی ہے، تو جب انہیں روندا جا رہا ہے تو اس پر بھی ایک سخت ایکشن ہونا چاہیے. ایک پالیسی وضع ہونی چاہیے، حدود متعین ہونی چاہیے. میں نے جو سیاسیات میں پڑھا ہے کہ آپ کی آزادی وہاں تک ہے جہاں سے دوسرے کی ناک شروع ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ چونکہ میں بھی ایک اسی معاشرے کا حصہ ہوں، ایک طالب علم ہوں، ایک صحافی ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ پرینک کے نام پر جو سو کالڈ یہ یوٹیوبر اور فیس بک یوزر جو ہیں، پرینک کے نام پر ہماری قوم کی بیٹیوں سے جس طرح فرینک ہوتے ہیں، جس طرح ان کو بتائے بغیر انہیں شوٹ کرتے ہیں، ان کی فلم بندی کرتے ہیں اور اس کو پھر وہ وائرل کر کے ارن کرتے ہیں. یہ صرف سب کچھ شہرت کے لیے اور چند ٹکوں کے لیے، دولت کے لیے ہو رہا ہے. تو یہ ریاست پاکستان، ہماری اسلامی ریاست اس قسم کی خرافات کی مکمل نہیں ہو سکتی. اور فیس بک پر ایسی خرافات ہو رہی ہیں کہ میں یہاں پہ انہیں دہرانا بھی میں سمجھتا ہوں بڑا شرمناک ہے. تو کیا ہمارے ادارے آنکھیں موند کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہماری ایف آئی اے جتنے ریلیونٹ ادارے ہیں اور ریاست پاکستان کو کیا یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ اگر آج آپ ان مٹھی بھر شتر بے مہاروں کو لگام نہیں دیں گے اور آپ حدود متعین نہیں کریں گے اور اس کی پہرے داری نہیں کریں گے، تو میں ڈر رہا ہوں کہ آنے والے جو برس ہیں، آنے والا وقت ہے، اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہوگا. اگر شتر بے مہاروں کو ان کی جو ہے لگام نہ کسی گئی، لگام نہ کھینچی گئی، تو یہ اسلامی ریاست کا جو تشخص ہے، جو ہماری اسلامی اقدار ہیں، ہماری روایات ہیں، وہ دو پہ لگ جائیں گی. تو میری ریاست پاکستان سے اور باب اقتدار سے ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان، یہ بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو فوری ایڈریس کیا جائے، حدود متعین کی جائیں. اور یہ جو نام نہاد بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ ٹک ٹاک پر جو مختلف ایپس ہیں، ان کا مطمع نظر صرف اور صرف پیسہ ہے. ایسی قوم کی بیٹیاں جو سستی شہرت کے لیے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں اور پھر بعد میں مظلوم بن جاتی ہیں چند آنسو بہا کر، یہ ہماری ریاست کا، ہماری قوم کا چہرہ نہیں ہے، ہماری قوم کی نمائندہ نہیں ہے. میری اخبارات سے بھی درخواست ہے کہ ایسے لوگوں کو کوریج مت دیں، ایسے لوگوں کو ٹک ٹاک سٹار مت لکھیں، ان کو پروموٹ نہ کریں. یہ معاشرے کے ناسور ہیں. یہ کیا ہمیں اسلام نے، ہمارے دین نے، ہماری ریاست پاکستان نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ ٹک ٹاک پر بیٹھ کر ایک فحش ڈانس کریں، فحش مواد آپ اپلوڈ کریں، فحش گوئی کریں؟ کیا یہ ہمارا کلچر ہے، ہماری تاریخ ہے، ہماری روایات ہیں؟ ہمارے اسلاف نے کیا یہ ہمیں درس دیا ہے؟ تو جو بھی چیز اسلام سے، ہمارے نظریات سے، نظریہ پاکستان سے، نظریہ اسلام سے متصادم ہے، اس پر بین ہونا چاہیے.
اگر آج آپ نے اس مادر پدر آزادی کا جو ایک تصور ہے، جو سیلاب آیا ہوا ہے، اس کے آگے بند نہ باندھا تو یہ سب کچھ بہا لے جائے گا۔ میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ مٹھی بھر جو کنجر میری ریاست کو بنجر بنانا چاہتے ہیں وہ ناسور ہیں۔ ساری زندگی وہ فحش گوئی سے، جگت بازی سے، اپنے کھیل تماشوں سے اچھی خاصی دولت اور شہرت کماتے ہیں، اور جب ان کو کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے، بیماری لاحق ہوتی ہے، تو بڑے مظلوم مسکین بن کر پھر اپیل کرتے ہیں جی ریاست ہماری مدد کرے۔ کیوں ریاست آپ کی مدد کرے؟ آپ کیا ہیں؟ آپ نے کیا دیا ریاست کو؟ یہ فحاشی اریانی، بے حیائی، جگت بازی، فحش گوئی، یہ آپ کی بات ہے؟ نہیں، آپ میری ریاست کے نمائندہ نہیں ہیں۔ میں ایسے جو مٹھی بھر کنجر ہیں وہ میری ریاست کو بنجر بنائیں گے تو میرے جیسے بہت سارے لوگ بولیں گے، اور بولنا چاہیے۔ آپ نے ساری زندگی جو کمائی کی، جو آپ نے منشیات پر لگا دی، آپ نے 4-4 6-6 شادیاں کی، تو آپ اپنی جو معاملات ہیں، بیماری کے بعد آپ ریاست کے جو آپ ریاست کی طرف دیکھتے ہیں، ریاست کے وسائل کی طرف دیکھتے ہیں، یہ جو مجرمانہ روش ہے یہ ناقابل قبول ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے نام نہاد اینکر، اب ہر جو ٹی وی چینل ہے یہ اس کلچر کو پروموٹ کر رہا ہے۔ پہل یہ ہوتا تھا کہ جو خاص مخصوص لوگ تھے جو اس قسم کی فحش گوئی کو، جگت بازی کو پسند کرتے تھے، وہ جاتے تھے کسی نہ کسی ہال میں اور اسٹیج ڈرامے سے وہ اپنے شوق پورا کرتے تھے۔ لیکن اب ہمارے چینلز نے صرف اور صرف ریٹنگ کے لیے وہ سارے اس قسم کے جو مخصوص عناصر ہیں ان کو پردہ سکرین پر بٹھا دیا ہے، اور وہ ہر گھر کے بیڈ روم میں پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ایک شرمناک اور المناک پہلو ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کا 1% بھی نہیں ہے۔ یہ جگت بازی، یہ شعبدہ بازی، یہ لفاظی ہماری روایات نہیں ہے۔ ہم نے جس نصاب سے ہمیں جواب دینے ہیں روز محشر میں اور قبر میں، وہ یہ نصاب نہیں ہے۔ تو میری قوم کو، میری ریاست کو ایسے مٹھی بھر جو کنجر ہیں ان کو بنجر بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اپنی روایات، اپنے معاملات تبدیل کریں۔ ریاست پاکستان اسلامی تشخص، اس ریاست کا نظریاتی تشخص، اس کی حفاظت، اس جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں ان پر فرض اور قرض ہے۔